یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے ننھے دماغوں میں نہیں سما سکتا۔ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف 5% حصہ ہی ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے ساتھ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں کائنات کے راز سے لے کر ہماری زندگی سے متعلق، موت کے بعد کی زندگی کے متعلق، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے کہ جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے، جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جو قیامت تک انسانوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن حکیم کے چند معجزات بتانے والے ہیں، جنہیں سمجھ کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے۔ قرآن میں موجود ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین کا ذکر 88 بار آیا ہے تو ملائکہ کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ اسی طرح موت کا ذکر 145 مرتبہ تو زندگی کا ذکر بھی 145 مرتبہ۔ قرآن میں نفع کا ذکر 50 مرتبہ تو فساد کا ذکر بھی 50 مرتبہ، ساتھ ساتھ کفر و ایمان بھی 25 مرتبہ۔ قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن کی آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2698 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، اور وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہی سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 76.4 کا حاصل ہے۔ عقل یہ دیکھ کر حیرت کی گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت سورہ الناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 سورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ ان میں سے 2 ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے تو قرآن پاک پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال تھا۔ لہٰذا کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔